اگر آپ جن کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس سے اپنی تابعداری کرانا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر عمل میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے جتنے بھی یہ عمل ہے نا، یہ کوشش کر کے یہی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ادھر کے نہیں، ادھر تو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا۔ جنات شنات مصر میں، بنگلہ دیش میں جو جادوگر ہیں، لیکن آپ نے تو جینون کام کرنا ہے، آپ نے اپنے فائدے لینے ہیں، تو آپ کے ساتھ جنات بھی وہ ہوگا جو نیک ہوگا اس عمل کرنے کے بعد، کیونکہ آپ نے پڑھائی نیک کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کے گھر میں ہڈیاں بچیں، آپ گوشت کھائیں، چاہے وہ مرغی کا ہے، بکرے کا ہے، کسی کا بھی ہے، اس کی ہڈیاں آپ نے سنبھال کے رکھنی ہیں۔ جب بھی ہانڈی پکے، ایک پرانی قمیض لینی ہے، اس قمیض کے اندر آپ نے اپنی خواہش لکھنی ہے، پیس ہو اتنا سا پیس ہو، لیکن آپ کی پرانی قمیض ہو، اس کے اندر اپنی خواہش لکھنی ہے کہ جن تابع دار ہو، ایسے جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کی پرسنل ہے۔ عطر اچھا لگا لینا ہے، جتنی بھی ہڈیاں بچیں وہ آپ نے اسی کپڑے کے اندر باندھ دینی ہے۔ جب ہڈیاں باندھیں گی تو یہی سوچ کے آپ نے گرہ لگانی ہے کہ میرا یہ جنات مجھے شوق ہے، یہ میرے قبضے میرے سے باتیں کرے، میرے سامنے آئے، مجھے سہولتیں دے، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر صورت جن آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، جتنی بھی آتی ہے، نہیں تو کچھ قرآن سے سیکھ لیں، جتنی آپ سیکھ سکتے ہیں، جتنی آیتیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے وہ جو ہڈی کا پورا ہوگا، اس کو کسی بھی درخت کے ساتھ، چاہے آپ کے گھر میں ہے، چاہے باہر کسی کا درخت ہے، اجازت لے کے اس کے درخت کے ساتھ باندھ دے، لیکن ایسے وہ لٹکی ہو، ایسے نظر ہے، اس کے ساتھ کچھ سوتر باندھ دینا، جو گرہ پوری لگی ہوگی نا، جو پوری وہ پٹکڑی بنی ہوگی، اس کے ساتھ پھر گرہ وہ ایسے لٹکی رہے، جیسے جیسے ہوا چلے، آپ نے اس کے اوپر ڈیلی سورت جن پڑھنی ہے، آپ کو خود نظارہ نظر آئے گا، آپ کو خود چلکیاں نظر آئیں گی، آپ کے بستر کے پاس، آپ کے کھانے میں پینے میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب بات آ گئی کہ جب بھی آپ کے گھر میں ہڈیاں بچیں، آپ نے یہ عمل کرنا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، یاد رکھنا بھوک لگی ہو نا سخت، ایک نوالا، دوسرا نوالا، تیسرا نوالا، چوتھا نوالا، ایک ٹائم آتا ہے بھوک مار جاتی ہے۔ پیاس آپ کو جتنی بھی لگی ہے، ایک گھونٹ، دوسرا گھونٹ، تیسرا گھونٹ، چوتھا گھونٹ، پیاس بجھ جاتی ہے۔ منزل جتنی بھی دور ہے، سیڑھیاں آپ چڑھیں گے، ایک سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پہلی منزل، دوسری، تیسری، آپ کو منزل مل جائے گی جو آپ جدھر جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل ہوتا ہے، آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایمانداری، دیانتداری سے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غلط پڑھائی نہیں ہے، قرآن کی پڑھائی کرنی ہے، اس سے بڑا چلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر پھر آپ کو بدنگاہی یہ چھوڑنی پڑے گی، اس کے اللہ نہ کرے آپ حرام کھاتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ چھوڑنا پڑے گا، اور بھی آپ کے اندر کوئی ایسی حرکت ہے جو غیر معیاری ہے، غیر مناسب ہے، تو پھر آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ تو آپ کے ساتھ آپ کا من پسند جنات آپ کو مل جائے گا۔ میری آخری ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ لوگ جعلی میڈیا، لفافہ میڈیا، کچھ لوگ ہیں جو جس طرح وہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، تو میرا جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ میری ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے، مریم نواز صاحبہ سے، آرمی چیف صاحب سے، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب سے، کہ آپ میرے کیس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے پہلے میرے میں ایک کیس ڈالا ہے بے گناہ، مجھے رب غرق کرے اگر میں اس میں گناہ گار ہوں، وہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، مجھے کوئی بھی بلائے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ جن لوگوں نے میرے پہ وہ پرچہ دلوایا، جو ملوث تھے، وہ بھی مجھے پتہ ہے، میں ان کا نام بتاؤں گا، ان کی ریکارڈنگ بتاؤں گا، جو لوگ میرے پاس تھے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، تو وہ بیٹھ سکتے نہیں ہیں، تو وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے، مجھے دبانے کے لیے، میری آواز کو دبانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ خدا را میرے کیس کا آپ نے نوٹس لینا ہے، میں آپ سے بہت امید رکھتا ہوں۔ السلام۔